یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے اندر قتال کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا قتال کیا جا سکتا ہے، جنگ کی جا سکتی ہے کسی کے ساتھ ان مہینوں کے اندر جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کو حرام فرمایا ہوا ہے؟ اور یہ وہ ٹریڈیشن تھی جو عرب میں زمانہ جاہلیت سے بھی چل رہی تھی کہ 4 مہینوں میں وہ لڑائی کو حرام سمجھتے تھے. 3 کنزیکٹیو مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 کنزیکٹیو مہینے، اسلامی 11واں 12واں اور پہلا مہینہ اور 1 رجب کا مہینہ. ان 4 مہینوں میں وہ لڑائی جھگڑے کو حرام سمجھتے تھے. تو اب پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں واقعی اب اسلام بھی اس چیز کی طرف جو ہے وہ حکم فرماتا ہے کہ اس کے اندر جو قتال ہے اس کا کیا حکم فرماتا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ یہ تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے ان مہینوں کے اندر قتال کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کی اس بات کو انڈورس کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ زمانہ جاہلیت کی ہر بات ہی غلط تھی. جیسے پہلے میں نے بتایا کہ آیا تھا کہ حج کے مہینے معلوم ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی وہ حج کے مہینے وہ چل رہے تھے، شوال کا مہینہ، اسی طریقے سے ذوالقعدہ اور پھر ذوالحجہ، وہ چل رہے تھے. اس کو اللہ تعالیٰ نے انڈورس کیا. یہاں بھی جو حرمت کے مہینے ہیں ان کو انڈورس کیا. لیکن ساتھ ہی ایک بات ارشاد فرمائی کہ اس کے اندر قتال کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کے ساتھ کفر کو اختیار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام میں جانے سے روکنا جیسا کہ کافر مسلمانوں کو آنے سے روکتے تھے، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور مکے کے رہنے والے لوگوں کو مکے سے نکال دینا یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص قتال جن مہینوں میں حرام ہے اس میں قتال کرے. اس سے بڑے گناہ ہیں یہ. کون کون سے گناہ؟ اللہ کی راہ میں جانے سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد الحرام میں جانے سے روکنا، اور مکے کے رہنے والوں کو نکالنا جیسا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ان لوگوں نے کیا تھا کافروں نے. وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. اب یہ آ رہی اسلام کی فلسفی. اور فتنہ جو ہے وہ تو بہت بڑا گناہ ہے قتل کے مقابلے میں. کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ یہ کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں کافروں سے لڑنے کا حکم دے رہا ہے، امن سلامتی سے بات ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں ان لوگوں نے کہ لوگوں کو خانہ کعبہ آنے سے روکتے ہیں، خانہ کعبہ کو پچھلے تقریباً 2,500-3 ہزار سال سے بت سجائے ہوئے ہیں اس کے اندر، اور اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب دروازہ کھلتا ہے تو آپ سارے ادھر کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. آپ کی اتنی سی انٹینشن چینج ہونا نا میرے پہ پوری کیفیت تاری. میں پہلے کئی دفعہ کہہ دوں کہ میں کوئی رٹی ٹائی تقریر نہیں کر رہا ہوتا، نہ میری کوئی تیاری ہوتی ہے. میں نے یہاں بیٹھنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، میں گفتگو کرتا ہوں. مجھے کچھ پتا نہیں ہوتا کہ میں نے اس کانٹیکسٹ میں کیا مزال دینی ہے، کیا حدیث بیان کرنی ہے، خود بخود ذہن میں آتی چلی جاتی ہے. تو آپ جب اس طرح سارے ہوتے ہیں، کبھی سارے اشارے کر رہے ہوتے ہیں، جو جس نے آنا ہے وہ آ جائے گا. تو آپ میری طرف اٹینٹو رہا کریں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. فتنہ انگیزی کرنا، اس سے بڑا کیا فتنہ ہوگا؟ اللہ کے ساتھ کفر کرنا، خانہ کعبے میں بت سجا دینا، اور خانہ کعبے میں مسلمانوں کو جانے سے روکنا، اور مسلمان جو وہاں کے رہنے والے تھے، ان کا نیٹو سٹی تھا مکہ، وہاں سے ان کو نکال دیا مدینے پہ اور حبشہ جانے پہ مجبور کر دیا. یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے. وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. حالانکہ اللہ کی راہ میں قتل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ وسوسہ سیٹل کیا جا رہا ہے کسی کے ذہن میں. یہ بات نہ ہے کہ ہم کافروں سے قتال کریں گے تو یہ تو کوئی برائی کی بات نہ ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ جیسے تم یہ سمجھتے ہو کہ جو حرم والے مہینے ہیں جن کے اندر حرمت ہے قتال کرنے کی، اس میں تم قتال نہیں کرتے ہو کہ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہے، وہاں تو تم اس شریعت پہ تو عمل کر رہے ہو. اور دوسرا اس سے بڑے گناہ تم یہ کر رہے ہو کہ لوگوں کو خانہ کعبے میں آنے سے روک رہے ہو، اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہو، بت سجائے ہوئے ہیں خانہ کعبے کے اندر، اور لوگوں کو جو ہے وہ اپنے گھروں سے نکال رہے ہو. یہ بڑا فتنہ ہے. اور آج کی طویل عام کے اعتبار سے دیکھیں گے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. تو آج کا پورا معاشرہ فتنہ ہے. کہیں سود کا فتنہ ہے، کہیں بےایمانی کا فتنہ ہے، کہیں رشوت کا فتنہ ہے، کہیں
بے حیائی کا فتنہ ہے, کہیں انٹرنیٹ کے ذریعے برائی پھیلنے کا فتنہ ہے, کہیں تعلیمی اداروں کے اندر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا فتنہ ہے, کہیں میڈیا کے ذریعے اسلام کو ملائن کرنے کا فتنہ ہے. یہ سارے کے سارے فتنے یہ قتل سے بھی بڑے گناہ ہیں. کیوں کہ قتل سے تو اس بندے کی دنیا خراب ہوگی نا, کہ مر گیا جس بندے کو مارا گیا, لیکن جس کو ان برائیوں میں ڈال دیا اس کی دنیا تو برباد ہوئی, آخرت بھی خراب ہوگی. بے حیائی کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے, حرام خوری کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے, اسی طریقے سے فرقہ واریت کا فتنہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اسلام میں فرقے بنانے کی بھائیوں کوئی اجازت نہیں ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا, لست منہم فی شیء, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون, پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو ان کے کرتوت بتا دے گا. تو فتنہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے, فرقہ واریت کو پھیلانا اور فرقوں کی بنیاد پر مسلمانوں کو توڑنا, ایک دوسرے کو کافر اور مشرک کہنا جمعے کے خطبوں کے اندر. اور جو بندہ اس کے خلاف آواز اٹھائے اس کو کہتے ہیں کہ اس نے نیا فرقہ بنا لیا, یعنی الٹی گنگا بہ رہی ہے. جو بندہ کہہ رہا ہے برائی نہ کرو, اس کو کہنا یہ برائی کر رہا ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت میں یہ معاملہ ہو جائے گا کہ جو اچھائی کا حکم دینا لوگ چھوڑ دیں گے, برائی کا حکم دیں گے اور اچھائی سے منع کریں گے. حالانکہ یہ آیات کوئی ہم نے تو نہیں قرآن میں ڈالی, جو میں نے پڑھی آیت, یہ قرآن میں آیت میں نے تو نہیں ڈالی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. بھائیو یہ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ فرقوں سے بچنا ہے. ہم نے اپنی مسجدوں کے باہر فرقوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو ہمیشہ ہی تم سے لڑائی کرتے رہیں گے حتیٰ کہ یہ تمہیں اپنی پوری کوشش کر کے, ان کی کوشش ہوگی کہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں. اس وقت تک کافر تو ہے تم سے لڑائی جھگڑا نہیں چھوڑیں گے. تو آج بھی جو بندہ حق آواز بلند کرتا ہے, اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ اس بات کو قبول کر لیں, نہیں, جب تک ایک مکتبہ فکر کی آواز اٹھانے والے بندے کو آپ قرآن حدیث دکھا دیں کہ تمہاری یہ چیزیں قرآن حدیث سے ٹکراتی ہیں, وہ اس وقت تک بات کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ آپ یہ اعلان نہ کر دیں کہ ہاں میں بھی تمہارے فرقے میں شامل ہوتا ہوں. وہ کہے گا جی ہوں ٹھیک ہوا نا جناب, کم پہلے ہو تو پھر تھوڑی گل بنا گے. تو کافر بھی اس وقت تک مسلمانوں سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے دین پر ان کو لینا ہے. لہذا ہمارے حکمران اگر یہ لاکھ کوشش کر لیں کہ امریکہ کو خوش کر لیں یا رشیا کو خوش کر لیں یا جو ہے فرانس کو خوش کر لیں, کسی طریقے سے نہیں. جب تک ہم اپنا دین اور اپنی تعلیمات اور قرآن پاک کو پس پش نہیں ڈالیں گے وہ ہم سے خوش ہونے والے نہیں ہیں. وہ اپنی پوری کوشش کر دیں گے. اب اللہ کا فیصلہ بھی سن لیں. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ, تو پھر جو کوئی اپنے دین سے پھر گیا تم میں سے اور اس کو موت بھی آئی, وَهُوَ كَافِرٌ, اور اس حال میں کہ اس نے کفر اختیار کیا ہوا تھا, فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, تو ایسے لوگوں کے اللہ نے اعمال اکارت کر دیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی ان کے جتنے نیک اعمال تھے مسلمان ہونے کی زندگی میں وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو گیا. زیرو, جیسے میتھمیٹکس میں کسی چیز کو زیرو سے ضرب دے جواب زیرو آتا ہے. جس بندے نے ارتداد کیا, کفر اختیار کر لیا اسلام کے بعد, اس کے نامہ اعمال زیرو سے ضرب کھا گیا. اس کے نامہ اعمال میں اب کوئی نیکی نہیں رہے گی. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں. استغفر اللہ واتوب الیہ والعیاذ باللہ تعالی. ان الذین آمنوا, اب دیکھیں قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ جب برے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ساتھ ہی پھر نیک لوگوں کا بھی تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے, جس کو میں کہتا ہوں سائملٹینیس کنٹراسٹ, کہ جہاں اللہ تعالیٰ برے لوگوں کی مذمت کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ نیک لوگوں کی تعریف بھی بیان کرتا ہے. وہ تعریف کیا بیان ہو رہی ہے؟ ان الذین آمنوا, بے شک جو لوگ ایمان لائے, والذین ہاجروا, اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ,
اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں پوری کوشش کی. کوشش تزکیہ نفس سے لے کر قتال تک. اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی رب کی رحمت کے امیدوار ہیں. بڑی کانٹے کی بات ہو رہی ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری رحمت کے اصل میں امیدوار، میری رحمت سے امید رکھنے والے اصل میں لوگ ہی وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں، اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں جہاں تک بن پڑے. یہ اصل میں اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. لہذا اس سے اس فلسفے کی نفی ہو گئی کہ جو لوگ گناہ پر گناہ کرتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، اپنے ماں باپ کی گستاخیاں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے جی، اللہ کو بڑی امید ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ لوگ امید والے نہیں ہیں. امید والے کون ہیں؟ جو ایمان لے کر آتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں. جب کبھی کوشش، کبھی ایسی صورتحال بنے کہ کسی علاقے میں دین کو پریکٹس کرنا مشکل ہو جائے تو وہ ہجرت کر جائیں کسی اور علاقے میں جہاں دین پر چلنا آسان ہو جائے. اور اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں. اور کوشش کا وہ اعلیٰ ترین درجہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا میرے اللہ کے لیے ہے جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے. اس طرح کی کوشش جو لوگ کرتے ہیں اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ ہے اللہ کی رحمت کے اصل امیدوار. باقی تو ڈمی امیدوار بنے ہوئے ہیں ووٹ لینے کے چکروں میں. اصل میں ووٹ کے حقدار یہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جس کی میں نے مثال سمجھائی کہ ایک بندے نے کھیت میں ہل نہیں چلایا، بیج نہیں بویا، اب وہ کہ یا اللہ بارش آئے فصل اگ جائے، اگے گی؟ بے وقوف ہے. وہ کام ہی وہ نہیں کر رہا کہ جس کے اوپر اللہ کی رحمت نے آنا ہے. اسی طریقے سے جو بندہ نیک اعمال نہیں کرتا، اللہ کی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہی نہیں ہے. یہ اس کی بس منہ کی کلام ہے. ہاں جو کوشش کرتا ہے پھر اس سے کوئی سستی بیچ میں ہو جاتی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن جو بندہ گناہ ہی اس نیت میں کرے کہ چلو میں پھر معافی مانگ لوں گا، چلو اے ہوں تے کرو نا پھر معافی مانگ لوں گا، تو توبۃ نصوحا تو نہیں آیا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو کہ آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے. وہ کیسے ہوتی ہے؟ کوئی شخص گورنمنٹ کی کسی رول کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس کو چوک میں کھڑے کر کے اس کی قمیض اتار کے اس کی پیٹھ پر مرغا بنا کر 10 چھتر مارے جائیں سینکڑوں لوگوں کے سامنے، اس کو آئندہ کے لیے نصیحت نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. اب چونکہ دنیا کے اندر سزائیں ہے کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے معاملہ آخرت میں رکھا ہوا ہے، اس لیے ہمیں یقین نہیں آتا کہ ہم کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھیں گے تو ہماری آنکھوں کو عذاب دیا جائے گا قیامت والے دن. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، شرمگاہ تو اس کی تصدیق کرتی ہے. تو جب انسان کو یہ یقین ہی نہیں ہوگا آخرت کا کہ انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، کبھی بھی اس کا قبلہ درست نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں سورۃ البقرہ کے شروع میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ فرمایا ہے، یؤمنون نہیں فرمایا. آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت کا یقین ہوگا تبھی انسان کا قبلہ درست رہے گا، ورنہ تو جناب کسی کا دماغ خراب ہے کہ پورا دن پھلوں کی ریڑھی لگا کر تو دیہڑی 500 کی بنا کے جائے اور اس کا دن کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، صرف رزق حلال کمانے کی وجہ سے رات کو ڈاکے مار کے آرام کیوں نہ کمائے. تو کون سا موٹیو ہے کہ جو اس کو موٹیویشن دیتا ہے کہ اس نے جو ہے تخریب کاری نہیں کرنی، حرام خوری نہیں کرنی، بےمانی نہیں کرنی؟ وہ تقویٰ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ سے بچنے کی امید کہ میں نے اگر یہ کام کیا تو اللہ کی گرفت نہ میرے پر آ جائے. دنیا میں یا آخرت میں تو آنی ہے، بعض کا دنیا میں بھی آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ لوگ رب کی رحمت کے امیدوار ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں. اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اب ویسے انشاءاللہ کہتے رہے، یہ دیکھ لیں ٹی وی پہ کئی بات ہے انشاءاللہ میری نئی فلم جو ہے ریلیز ہونے والی ہے، بس نیا والیوم انشاءاللہ میرا آنے والا ہے، انشاءاللہ کا لفظ اس میں بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ برائی کے کام کے ساتھ انشاءاللہ کر لیں تو وہ حلال ہو جائے گا؟
انشاءاللہ بس یہ کرنے والے ہیں ہم. انشاءاللہ میرا فلاں جو ہے وہ اب گانا ریلیز ہونے والا ہے, انشاءاللہ میں جو ہے وہ اگلے مہینے جو ہے فلاں فلم میں کام کرنے والا ہوں, انشاءاللہ ساتھ بول رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ واتوب الیہ. تو وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار نہیں. اولئک یرجون رحمت اللہ, یہ نیک لوگ جو ہیں جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اللہ کی مرضی اس کو کسی سے غلطی ہو جائے, واللہ غفور رحیم, تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا, رحم فرمانے والا ہے. تو میں بتاتا ہوں جب بھی آیت کنکلوڈ ہوتی ہے نا تو یہ جو صفات آتی ہیں یہ بڑی انٹلیکچوئل ان کی پوزیشن ہوتی ہے. واللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا, رحم فرمانے والا ہے. کن پر؟ جو اپنی پوری کوشش کر لیتے ہیں, پھر ان سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن جس نے کوشش ہی کوئی نہیں کی ہے, سرکشی کی ہے, وہ نہ اللہ تعالیٰ پر امید رکھے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں, اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو میں بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا سہارا لے کر نیک اعمال کرنے چھوڑ دیے تھے؟ یا جب سیدنا ابوبکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو جنت کی بشارت ملی تو انہوں نے نیک عمل کرنے چھوڑ دیے تھے؟ وہ اور تیزی سے لگ گئے نیک اعمال میں. اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم, اور بے شک اللہ تعالی بخشنے والا, مہربان ہے. اب شراب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ عرب کے لوگوں میں شراب کا اور جوئے کا بڑا معاملہ عام تھا. تو شراب کو اللہ تعالیٰ نے گریجولی جو ہے وہ اس کے اوپر گرفت کی, اور پھر جا کر فائنلی سورۃ المائدہ کے اندر جا کر میں نے بتایا تھا کہ اسلامک شریعت کا بلو پرنٹ ابتدائی خاکہ سورۃ البقرہ ہے, اور اس کے تکمیلی احکام سورۃ المائدہ میں جا کے آئیں گے. وہاں جا کر فائنلی اللہ تعالیٰ نے شراب کو اور اس طرح کی برائیوں کو مکمل طور پر حرام فرما دیا. لیکن آج کی ڈیٹ میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شخص جو ہے پہلے اتنے مہینے شراب پی لے پھر آہستہ آہستہ. آج کی ڈیٹ میں اب ہمیشہ کے لیے شراب حرام ہے. جو بندہ اسلام قبول کرے گا اس کو اسلام کی چیزوں کو پریکٹس کرنا ہوگا, اگر نہیں کرے گا تو اس کو سزا ملے گی. دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین کے اندر جبر کوئی نہیں ہے, اس کا یہ مطلب ہے دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے, کیونکہ اس کے ساتھ یار ہے قد تبین الرشد من الغی, بے شک گمراہی اور ہدایت اللہ تعالیٰ کر کے واضح کر دی گئی ہے. اب جس کی مرضی دین قبول کرے, جس کی مرضی نہیں, لیکن جو کرے گا اس پہ عمل کرنا پڑے گا. ایک بندہ کہتا ہے جی میں پولیس میں جو ہے بھرتی ہونا چاہتا ہوں, تو اس کی مرضی ہو یا نہ ہو, کوئی زبردستی تو نہیں اس کو کہتا, لیکن پولیس میں جب وہ جائے گا اب اس کو وردی پہننی پڑے گی. اب وہ کہنے جی ہے تو میں پولیس پر وردی نہیں میں پانی, وہ کہنے گے جی بھائی جی آئے کیوں سو, جاؤ دبا ہو جاؤ. اسی طریقے سے جو بندہ اسلام میں آئے گا اس پہ جبر ہے, پھر اس پہ شریعت لاگو ہوگی. لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے کہ کسی یہودی اور عیسائی پہ یہ جبر نہیں کیا جائے گا کہ وہ اسلام قبول کرے, لیکن جو اسلام کے اندر آ گیا اس پہ جبر ہے, اس نے اسلام کو پریکٹس کرنا ہے. تو اس آیت کا مطلب ہی سمجھ لیں, جو آج کے کچھ بڑے بڑے فلاسفر اور ماڈریٹ قسم کے اسکالر جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ہمارے سامنے تو خیر بیٹھ نہیں سکتے ہیں, تو وہ لوگوں کو آگے گمراہ کر رہے ہوتے ہیں میڈیا کے اوپر, جس دین میں کوئی جبر نہیں, کوئی داڑھی کی ضرورت نہیں, کوئی نمازوں کی ضرورت نہیں, کوئی آج کی ضرورت نہیں, آج کرنے کی کئی لوڑ ہے, ملش کو جو کوئی بیچاری عورت جیڑی ہے وہ بیوہ وہ مدد کر دو, آج تے جانے کی کئی لوڑ ہے. ہاں عمرے کے تک میں مانتا ہوں کہ عمرے سے افضل ہے یہ چیز کہ کسی غریب عورت کی مدد کر دی جائے یا کسی غریب بچی کو بیاہ دیا جائے, لیکن جس پہ حج فرض ہو گیا وہ فرض نہیں اس کے بدلے ٹال سکتا. اے جی قربانی کرنے کی کیڑی ضرورت ہے, اے پیسہ بندہ کسی غریب نو دے دے, قربانی تو اللہ کی طرف سے سنت موقع ہے مسلمانوں کے اوپر, اور بعض علماء اس کو واجب کے درجے تک لے کے جاتے ہیں, کیونکہ وہ بڑی سخت حدیث ہے, وہ صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہوں سے بھی دور رہے. تو اس سے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ واجب کے درجے تک ہے. تو اب یہ تو قربانی کو چھوڑ کے بنا کے غریب آدمی کو دے دیں, ایسا نہیں ہے. وہ انجی کڑیاں کا ٹائم ہے, کیڑی ضرورت ہے اذان دینے کی, ایویں دماغ خراب ہے اذان دینے, نہیں ایسا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو پریکٹس کرنا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں شرعی احکام آتے جا رہے ہیں. کہاں سے بات شروع ہوئی تھی, کتنے معاملات آئے, ٹھیک ہے جی, حج کا پورا آیا, رمضان کے روزوں کا ذکر آیا, پھر اللہ کی راہ میں قتال کا ذکر آیا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر آیا. اب یسألونک عن الخمر والمیسر, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں کہ اس کا کیا شرعی حکم ہے.
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے فیہما اثم کبیر و منافع للناس، کہ ان دونوں کاموں میں گناہ تو بہت بڑا ہے لیکن تھوڑا بہت نفع بھی ہے لوگوں کے لیے. وَإِثْمُهُ مَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کی جو برائی ہے وہ ان کے نفع سے بہت بڑھ کے ہے. وقتی طور پر تو کسی کو اپنی جو کسی غم کو غلط کرنے کے لیے ریلیکسیشن مل جاتی ہے شراب کا نشہ کر کے، تو وقتی طور پہ تو اس کو کوئی بینیفٹ مل رہا ہے، لیکن اس کا نقصان بہت بڑا ہے اس کے نفع سے، شراب کا بھی اور جوئے کا بھی. یہ شراب اور جوئے کا اکٹھا ذکر کیوں آیا ہے؟ اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے. یہ دونوں عمل ایسے ہیں کہ جو انسان بٹر فیکٹس آف لائف کو فیس نہیں کر سکتا نا. جو آپ کے ارد گرد سو رہے ہیں نا، آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو شیطان نے سلا دیا ہے، ادھر ادھر دیکھتے رہ رہے، چکنے رہے، فاختہ کی طرح جو ہے وہ آپ بے ضرر رہے لیکن سانپ کی طرح چکنے، فوراً اس کو جو ہے اٹھا دے. ہوتا ہے ایک بات سے کسی کی کایا کلب ہونے والی ہو. تو ماشاءاللہ ادھر 80-90 لوگ، 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر یہی لوگ ان بھی ریولوشن آ جاتی ہے بہت بڑی بات ہے. تو یہ جوئے اور شراب کا ذکر اکٹھا اس لیے ہوا کہ بٹر فیکٹس آف لائف کو انسان فیس نہیں کر سکتا. ظاہر ہے کہ اب محنت کرنی ہے، پورا دن ریڑھی لگانی ہے یا دن کو مزدوری کرنی ہے اور اس طریقے سے حلال طریقے سے رزق کمانا ہے اور صحیح طریقے سے دنیا کے کام سے انجام دینے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دینا. یہ بڑا مشکل کام ہے. دودھ میں پانی نہیں ملانا یہ بہت مشکل کام ہے. اس کے ساتھ اپنے ساتھ آپ سے لڑنا پڑتا ہے. مسجد کے چندے میں جو مولوی نے چوری نہیں کرنی یہ بہت مشکل کام ہے. اس کا خرچہ نہیں پورا ہوا وہ بھی سمجھے گا جی دیکھو جی جدو بندے دی زندگی موت کا مسئلہ بن جائے تو پھر تے سور بھی کھا سکتے ہو، میں کیا ہوگا یہ چندے ہی توڑے نا. تو اپنے آپ کو تو سیٹسفائی وہ کرے گا. اسی طریقے سے کوئی بندہ کسی کی ملازمت کرتا ہے دکان کے اوپر، وہ اپنے مالک کے کوئی چندے میں سے چیز نکال لیتا ہے، وہ تو یہ سمجھے گا جی یہ میری تو تنخواہ ہی پہلی کام رکھی ہوئی ہے، اس نے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے کیا کریے. تو ہر بندہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرے گا. ایون یہ لوگ جو یہ برے کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں جو کہ زنا کے اڈے چلا رہی ہیں، یہ بھی جمعرات کے جمعرات ختم دلواتی ہیں، دے کے بانٹتی ہیں. قانون کے دماغ میں بھی کہیں ہے چلو کوئی نیکی تو کر لیں گے ہمارے گناہ کہیں سے ٹل جائے. یہ آگے جا کے آئے گا. اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی نیکیوں کی طرف ہم بڑھیں گے اور ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے. اللہ کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہوگی ان کی نیکیوں کی، حرام کے مال سے جو چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کی گئی ہیں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. تو جو بندہ بٹر فیکٹس آف لائف کو فیس نہیں کر سکتا وہ کہتا ہے اب شراب پی کے غم غلط کرو، ٹھیک ہے، یا جوئے سے راتوں رات امیر ہو جاؤ. یہ دونوں کی ایک ہی مینٹالٹی ہے. اس لیے اس کا اکٹھا ذکر ہوا. تم سے پوچھتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ فرمائیں کہ اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے اور چند فائدے کی بات بھی ہو سکتا ہے کسی کا داغ لگ جائے تو وقتی طور پہ اس کو فائدہ ہو جائے، لیکن ہو سکتا ہے کئی ہم نے دیکھے ہیں وقتی طور پہ فائدہ ہوا، 4-5 دن گزرے یا 8-10 دن گزرے بچے کو کینسر ہو گیا، سارا پیسہ اس پہ لگ گیا. کتنے لوگ ہیں جو مجھے آگے ملے ہیں جی ہم نے جتنے زندگی میں آرام کھایا تھا، پولیس کے لوگ ملے آگے انہوں نے بتایا جی اتنا آرام کھایا تھا دل کی بیماری لگ گئی، اس سے ڈبل پیسے لگا چکے ہیں. تو پیسے نکل جاتے ہیں. وہ اللہ تبارک تعالیٰ اکثر اوقات دنیا میں ہی بدلہ دے دیتا ہے اور آخرت کا عذاب بھی باقی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. تو ابھی یہاں پر صرف اتنا ہی کہہ دیا اشارتاً کہ اس کی برائی بہت بڑی ہے، اشارتاً لوگوں کو سمجھا دیا، لوگ خود ہی چھوڑ دیں گے. لیکن پھر آخری حکم نازل ہوا سورۃ المائدہ کے اندر، اس کے اندر اللہ فرمایا باہر آتے ہو کہ نہیں، یہ الفاظ ہے. پھر لوگوں نے دیکھا بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہی. لوگوں نے پھر ذرا بھی نہیں ویٹ کیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب کیٹاگوریکلی مینشن ہو گیا. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں، کتنا خرچ کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں. قُلِ الْعَفْوَ. تو فرمایا کہ جتنا ضرورت سے زائد ہے وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں دے ڈالو. لیکن یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہے اس سینس میں کہ یہ ابتدائی اسلام کے اندر جب مسلمانوں پر بڑا کڑا وقت تھا اس وقت کسی مسلمان کو دولت جوڑنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، زکوٰۃ کے احکام نازل ہوئے، تو اب مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ مال چھوڑ جو ہے وہ جمع کر سکتے ہیں. لیکن جس مسلمان کے پاس 85 گرام گولڈ 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت موجود ہو، کیونکہ پیسہ بھی ہمارا جو ہے وہ بھی سونے کے ایکویلنٹ ہوتا ہے،
آپ کے نوٹ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے حامل اعضا کو مطالبہ پر ادا کرے گا، یعنی جس کے پاس یہ نوٹ ہوگا اگر وہ اسٹیٹ بینک کو دے تو اس نوٹ کے بدلے اتنا سونا اسٹیٹ بینک دے گا آپ کو. تو ہماری کرنسی نوٹ جو ہے یہ سونے کے ایکویلنٹ ہے، لہذا سونے کا نصاب اس پہ لگے گا. 85 گرام آف گولڈ جس بندے کے پاس ہے یا اتنی مالیت موجود ہے تو وہ شخص ہر سال اپنی رقم کا 40واں حصہ جتنی بھی رقم بانی ہے ڈیوائیڈڈ بائی 40 یہ 2.5% جس کو کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا. لیکن یہ معاملہ بعد میں آیا، شروع میں تو یہی حکم تھا کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں ہے وہ خرچ کر دیں. اور آج بھی جو شخص تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکات نہیں دی زندگی میں، کیونکہ آپ علیہ وسلم نے کبھی بھی اتنا مال جوڑا ہی نہیں ہے کہ سال اس پہ گزرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ احد پہاڑ کے برابر سونا ہو میرے پاس تو میں یہ گوارا نہیں کروں گا کہ 3 دن گزر جائیں اور میں سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کروں، خرچ کر دوں گا سب کا سب. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اتنا اتنا ان کو مال غنیمت میں ملتا تھا وہ خرچ کر دیتی تھی. صحیح مسلم میں آتا ہے عبداللہ بن زبیر آپ سے ناراض ہو گئے تھے کہ میں خالہ کو جتنا بھی پیسہ دیتا ہوں سب کے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی ہیں. تو یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ مال جوڑنا حرام ہے، اگر زکات دے تو جوڑا بھی جا سکتا ہے. قل العفو، تم فرماؤ کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، بالکل اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم اس پر غور و فکر کرو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک چیز کو ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ پوری پوری حکمت کے ساتھ بیان کر رہا ہے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، یعنی دنیا اور آخرت کے کاموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے معاملات تمہارے لیے کھولتا ہے. اور جو کچھ تم دنیا اور آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے. تو یہ دنیا میں بھی جو انسان خرچ کرتا ہے، بعض اوقات کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ کوئی فلاحی کام میں پیسے دے دیے پتہ نہیں اس کا اجر ہے. نہیں، جو بظاہر دنیاوی کام بھی نظر آ رہے ہوں، کسی گلی کو پکا کروا دینا، کسی گلی کے نکڑ پر کوئی نل لگوا دینا، اسی طریقے سے کوئی فلاحی کام بھی کرنا، یہ زکوٰۃ کے مصرف آئیں گے. آخر میں ایک مصرف آئے گا جو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کوئی بھی چیز خرچ کی جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں. اب یتیموں کے بارے میں صحابہ کرام علیہ رضوان پوچھتے تھے کہ بتائیں کہ آپ یتیموں کے ساتھ ہم کس طریقے سے اچھا سلوک کریں. اور بعض اوقات وہ آگے جا کے آئے گا کہ کسی یتیم کی یہ صورتحال ہے کہ اس کا باپ بہت مال چھوڑ کر مرا ہے اور یہ خدشہ ہے کہ اس مال پر کوئی اور قابض نہ ہو جائے، تو کسی دوسرے بندے نے سرپرستی اس کی شروع کر دی، تو ظاہر ہے وہ یتیم کو کھلاتا پلاتا بھی ہے تو اس کے مال میں سے بھی لے سکتا ہے کہ نہیں اتنا کہ جس سے وہ اس کی کفالت کا ایکویلنٹ بن جائے. تو وہ معروف طریقے پہ وہ بھی جائز ہے. وہ آگے سورۃ النساء جو ہے وہ اس کا تقریباً 50% انہی سوشل ایشوز کے ٹاپکس کے اوپر ہے کہ کس طرح یتیموں کے ساتھ، یتیم لڑکیوں کے ساتھ خصوصاً کیسے بہیو کرنا، یہ تمام ڈیٹیلز آئیں گی. قل اصلاح لہم خیر، تو فرمایا جا رہا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ کہ ان کی بھلائی چاہنا تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل کر رہتے ہو، ان کے ساتھ مل کر کوئی کاروبار کرنا پڑتا ہے، کوئی معاملہ کرنا پڑتا ہے، تو یہ تمہارے بھائی ہیں، تم ان کے ساتھ صحیح طریقے سے بہیو کرو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے بگاڑنے والے کو اور سنوارنے والے کو بھی. کون بندہ جو ہے کسی یتیم کے ساتھ اس لیے اٹیچ ہوا ہے کہ میں اس کا مال بعد میں ہڑپ کر لوں گا، اور کون بندہ واقعی نیک نیتی کے ساتھ اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، اس کی کوئی لالچ نہیں سوائے اللہ کی رضا کے. اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سخت حکم نازل فرما دیتا کہ نہیں بالکل جو ہے وہ ایک ایک چیز کا خیال رکھو کہ تم کسی اگر یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کر رہے ہو، اس کے گھر میں بھی جاؤ ادھر سے کوئی چیز نہیں کھانی، وہ یتیم ہے، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. تو مشکل میں نہیں ڈالا جا رہا، تم معروف طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کر سکتے ہو. اور اگر ان کا وہ آگے آئے گا جا کے سورۃ النساء میں کہ ان کے مال میں سے کچھ تمہیں بھی اگر کھانا پڑتا ہے اور اس کے عوض تم اس کا خیال رکھ رہے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے جائز ہے. یہ لیکن یہ نہیں ہے کہ اتنا ہی کھا جاؤ گے اس کا مال ہی ختم کر دو، ایسا نہیں.
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے. یہ پھر وہ آیت کنکلوڈ ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، کوئی شخص اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے، لیکن اس کے کام حکمت کے ساتھ ہیں کہ کسی کو یتیم رکھا، کسی کو غریب رکھا، کسی کو امیر رکھا. کبھی یہ ذہن میں خیال نہ آئے کہ یار یہ چھوٹے چھوٹے بچے، جس طریقے سے بعض اوقات کبھی کسی گھر جوان موت آ جائے تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں اللہ نے ساڑا گھر ہی ویکھ لیا مصیبت واسطے، میرے ہی بچہ لبا سی اللہ نو. ایسے کلمات کفر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام حکمت کے ساتھ. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. اب ایک اور ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے کہ مت نکاح کرو کبھی بھی مشرک عورتوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. مشرک کون ہے؟ بت پرست، جیسے مشرکین مکہ تھے. اگرچہ عیسائی اور یہودی بھی شرک کرتے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین سے الگ رکھا. ان کا شرک اس لیول کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تو ہیں، نبیوں کے ماننے والے تو ہیں، اگرچہ کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن وہ کیٹاگوریکل ڈینائی کرتے تھے جو بت پرست تھے. لہذا اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دے دی. مسلمان مرد اہل کتاب عورت کے ساتھ کر سکتا ہے، اہل کتاب مرد مسلمان عورت کے ساتھ نہیں کر سکتا. تو وہ اجازت دے دی. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہمیں بھی مسلمانوں کے اندر اور کافروں میں فرق کرنا چاہیے. اب کتنے لوگ ہیں وہ جمعے کے خطبوں میں جب جوش میں آتے ہیں کہتے ہیں نہیں بریلوی مشرک نے انہوں تو مشرکین مکہ چنگے سن. استغفر اللہ واتوب الیہ. شیعہ نالوں تے مشرکین مکہ چنگے سن، انہاں وہابیاں نالوں تے فلانے چنگے سن، انہاں فلانے دیوبندیاں نالوں فلانے چنگے سن. یہ کتنا ظلم ہے کہ ایک اہل قبلہ ہے، اہل کلمہ ہے، اہل قرآن ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا امتی ہے، قرآن کو مانتا ہے، سنت کو مانتا ہے، صحیح حدیث کو مانتا ہے، اس کو کہنا یہ مشرکین مکہ سے، ان سے تو مشرکین مکہ بہتر تھے. استغفر اللہ واتوب الیہ. تو یہ فرقے کی محبت انسان کو یہاں تک پہنچاتی ہے کہ کسی کلمہ گو اہل قبلہ پر فتوے لگانے، کافر ہے، مشرک ہے، گستاخ رسول ہے. اہل سنت یہ نہیں کرتے. اہل سنت کا، مسلمانوں کا یہ منہج ہے کہ کسی کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر دی جائے، باقی اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑا جائے. کسی کلمہ گو اہل قبلہ کو مشرک اور کافر نہیں کہنا، اس لیے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جب کسی مسلمان نے کسی دوسرے کو کہا کافر تو دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا. یا تو وہ جو کافر تھا وہ کافر، یا پھر جس نے غلط کہا کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا. تو یہ بڑی احتیاط ہے. ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے کہ ہم اہل قبلہ اور جو قرآن کے ماننے والے، ختم نبوت کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کو برملا، کافر اور مشرک اور گستاخ رسول کہنا شروع کر دیں. ہاں ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی فرق کر رہا ہے مشرک میں اور اہل کتاب مشرک میں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا شرک ہے. کیتھولک جو کہتے ہیں اور پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، یہ بھی شرک ہے. لیکن اللہ نے بھی مشرکین مکہ میں اور اہل کتاب میں فرق کیا. یہاں مشرک کے بارے میں آ رہا ہے کہ مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ. اور بے شک مسلمان لونڈی تمہارے لیے بہتر ہے مشرک آزاد عورت سے. کوئی غلام، کوئی لونڈی مل جاتی ہے اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لو، لیکن ہو مومن، وہ بہتر ہے ایک مشرک عورت سے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں تعجب میں ڈال دے، یعنی اس کا حسن تمہیں متاثر کر دے مشرک کا، لیکن وہ اس عورت سے ایک اللہ کی باندھی، اللہ کی کنیز بہتر ہے. اس کو آزاد کر کے تم جو ہے وہ اس سے نکاح کر لو. اللہ کے نزدیک تو قدر جو ہے وہ تو ایمان کی ہے، نور ایمان کی. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشی غلام تھے، اور سیدنا عمر ان کو سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال کہہ کے پکارا کرتے تھے. تو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ قدر جو ہے وہ ایمان کی ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. شکل کسی کے نورانی ہے، اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول یا مقبول ہو جائے گا یا اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے. اعمال ہو اور دل اس کا اللہ کے لیے دھڑکتا ہو، اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ان کی اتباع کرتا ہو. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. اسی طرح عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ مومن مرد جو غلام ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے آزاد مشرک مرد سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں پسند بھی آ جائے. أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور یہ لوگ تو تمہیں بلاتے ہیں آگ کی طرف، دوزخ کی طرف، یہ مشرک. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ،
اور اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف. اللہ سے بڑھ کر کون ہمدرد ہے؟ والمغفرۃ بإذنی، اور اپنی توفیق کے ساتھ، اپنے اذن کے ساتھ اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ہمدرد ہے. اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد نہیں انسان کو. اور اس مخلوق میں امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ تمہاری اور میری مثال اس طرح ہے جیسے پروانے آگ پر گرتے ہیں اپنے آپ کو جلانے کے لیے. تم بھی دوزخ کی آگ کی طرف بڑھتے ہو اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جنت کی طرف لے کے جاتا ہوں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے حرص کرنے والے ہیں اور ان کے لیے رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں. الحمدللہ. تو ہمارے لیے جو ہے ہماری خوش نصیبی کہ ہم دو کریم، دو رحیم اور دو رؤوف ذاتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم. الحمدللہ ان کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہیں، ان کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں.